یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں 7 جون 2026 کو مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر کے جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام اور ناظمین نے شرکت کی۔ امیر اہل سنت نے عاشقان رسول کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی فرمائی۔ فیضان مدینہ کراچی میں مدرسۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ اور دیگر اسٹاف کے درمیان سیشن ہوا۔ نگرانی شورا نے شرکاء کو تخصص فی دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ 12 ماہ قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا۔ فیضان مدینہ لاہور میں 5 جون کو رکن شورا حاجی افروزہ عطاری کی والدہ کے لیے سال ثواب اجتماع کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی افروزہ عطاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی مہم جاری۔ کراچی سندھ کے ڈسٹرکٹ صدر کماڑی اور گارڈن میں شخصیات سے ملاقات کر کے علاقے میں باکسز لگائے گئے۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات میں قائم مدارس المدینہ میں سیشنز کا انعقاد۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ کی نگرانی مجلس نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں فیضان مدینہ کراچی میں 7 جون 2026 کو مدنی مذاکرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک بھر کے جامعات المدینہ کے اساتذہ کرام اور ناظمین کے علاوہ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عاشقان رسول کی دینی، اخلاقی و تنظیمی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں اپنے قیمتی ملفوظات سے نوازا اور ان کی جانب سے کیے گئے سوالوں کے علم و حکمت سے بھرپور جوابات بھی ارشاد فرمائے۔ استاد شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے والد اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ یہ مقصد والدین کے اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اسی وجہ سے استاذ کا حق ماں باپ کے حق سے زیادہ ہے، کیونکہ والد اس کے جسمانی وجود اور فانی زندگی کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ استاذ باقی رہنے والی زندگی کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے وہ استاذ مراد ہے جو علوم آخرت سکھاتا ہے، یا وہ مراد ہے جو علوم دنیا آخرت کی نیت سے سکھاتا ہے۔ استاذ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور علم پر اجرت طلب نہ کرے، نہ اس سے کسی بدلے یا تعریف و شکریہ کا ارادہ کرے، بلکہ خالصتاً اللہ پاک کی رضا و خوشنودی اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے علم سکھائے۔ شاگردوں پر اپنا کوئی احسان نہ سمجھے، اگرچہ ان پر اس کا احسان ضرور ہے، بلکہ استاذ یعنی طلبہ کرام کی فضیلت و احسان تصور کرے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو تیار کیا تاکہ ان میں علوم کے بیج بو کر انہیں اللہ پاک کے قریب کیا جائے۔ جیسے کوئی شخص تمہیں اپنی زمین ادھار دے تاکہ تم اس میں اپنے لیے کھیتی باڑی کرو، تو تمہارا نفع مالک زمین سے زیادہ ہوگا۔ تو شاگرد پر کیسے احسان قرار دیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ پاک کے ہاں تمہارا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اگر طالب علم نہ ہوتا تو تم اس ثواب کو نہ پا سکتے، لہذا صرف خدا سے اپنا اجر طلب کرو۔ یہ بہت بہترین نکتہ ہے کہ طالب علم ہے تو آپ نے پڑھانے کی سعادت حاصل کی، کوئی دیوار کو پڑھاؤ گے کیا، ستون کو پڑھاؤ گے؟ یہ طالب علم ہمارا ذریعہ ہے۔ اسی طرح جیسے آج زکوٰۃ دینے والا بولے کہ میں نے احسان کیا، نہیں، جس نے زکوٰۃ کا اہل تھا اور قبول کیا وہ تمہارا محسن ہے۔ یہ نہ ہوتا تو کس کو دیتے؟ دریا میں ڈالتے کیا؟ تو یوں مطلب آدمی غور کرے اور اپنے آپ کو عاجزی کی طرف لے آئے۔ ہاں، جس کو دیا گیا، جیسے شاگرد ہے،
اب یہ نہیں سینہ تان ہے کہ میں تمہارا محسن ہوں. شاگرد اپنے استاد کو ہی محسن سمجھے، لیکن استاد کے لیے یہ سمجھنے کا نقطہ ہے. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. فیضان مدینہ کراچی میں خصوصی مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت کی صحبت اور دعاؤں سے فیض پایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض بزرگوں نے فرمایا عالم تو وہ ہے کہ جب اس سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جائے تو اسے ایسا لگے جیسے اس کی داڑھ نکالی جا رہی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے، تم لوگ ہمیں پل بنا کر اس سے گزر کر جہنم کی طرف جانا چاہتے ہو. یعنی یہ عاجزی کر رہے کہ ہم تھوڑی کوئی صحیح مسئلہ بیان کر سکتے ہیں. غالباً یہ اس طرح عاجزی فرما رہے ہیں، یعنی غلط مسئلہ ہو جائے گا ہاں. تو ہم پل بن جائیں گے تمہارے لیے جہنم کی طرف جانے کے لیے. حضرت سیدنا ابو حفص نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عالم وہی ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کہ بروز قیامت اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کہاں سے جواب دیا. یہ جلد پہلی احیاء العلوم کی ہے تو سب کو پڑھنی چاہیے. اس میں عالم کا، فتوے کا، طلباء کی تربیت کرنے کا اور بہت سارا اس میں خزانہ ہے. پہلی جلد یہ نہ پڑھی ہو تو اگر نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. اگلی خبر شامل کریں گے فیضان مدینہ کراچی سے، جہاں 4 جون کو مدرسۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ اور دیگر اسٹاف کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اراکین شورا بھی شریک ہوئے. نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے شرکاء کو تخصص فی الدعوہ کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی خدمت کے لیے 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا. دیکھیے محمود اتاری کی یہ رپورٹ. فیضان مدینہ کراچی میں 4 جون کو پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے مدرسۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، اساتذہ کرام اور دیگر اسٹاف کے درمیان ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری اور دیگر اراکین شورا شریک ہوئے. نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے سیشن میں اشکال نصوص سے دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی اہمیت پر گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی میں تبلیغ دین کے جذبے کو فروغ دینا چاہیے اور معاشرے میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے عملی کردار ادا کرنا چاہیے. سیشن کے دوران سوالات کا سلسلہ بھی ہوا، جس پر نگرانی شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اسلامی بھائیوں کی کئی اہم نکات پر رہنمائی کی اور انہیں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے 12 ماہ کے قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دی. نگرانی شورا نے سیشن میں شریک اسلامی بھائیوں کو تخصص فی دعویٰ کرنے کا ذہن بھی دیا تاکہ یہ مزید مؤثر انداز میں دین اسلام کی خدمات انجام دے سکیں اور معاشرے میں دینی شعور بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، جس پر شرکاء نے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور قافلوں میں سفر کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا. فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور میں 5 جون کو رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری کی والدہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد کیا گیا. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کروائی. صوبائی دارالحکومت لاہور پنجاب کے علاقے جوہر ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 5 جون 2026 کو رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری کی والدہ اور دیگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اجتماع ہوا، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول اور سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی. رکن شورا حاجی غفور رضا اتاری نے ایصال ثواب کی اہمیت کے حوالے سے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو بھی اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہنے کی ترغیب دلائی. آخر میں حاجی غفور رضا اتاری کی والدہ مرحومہ سمیت دیگر مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی اور تمام مرحومین کی بخشش کے لیے دعا بھی کروائی گئی. سرگودا پنجاب پاکستان کے علاقے رانجھیاں والا کی ایک مسجد میں 6 جون 2026 کو شعبہ عشر کے تحت احکام عشر کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو عشر کی ادائیگی کا ذہن دیا. دعوت اسلامی کے شعبہ عشر کے تحت پنجاب پاکستان کے شہر سرگودا کے علاقے رانجھیاں والا کی جامع مسجد گلزار مدینہ میں 6 جون 2026 کو احکام عشر کورس کا انعقاد کیا گیا، جس میں کسانوں، زمینداروں اور شعبہ عشر کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. رکن شورا حاجی محمد عقیل اتاری مدنی نے عشر کی اہمیت کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو عشر کیسے نکالنا ہے، کس فصل پر کتنا عشر ادا کرنا ہے کے حوالے سے شرعی احکام بتائے. نیز رکن شورا نے شرکاء کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے کی دعوت دی. آخر میں دعا کا سلسلہ ہوا اور رکن شورا نے عاشقان رسول سے ملاقات بھی کی.
دعوت اسلامی کے شعبے تحفظ اوراق مقدسہ کے تحت 5 جون سے 11 جون تک مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی مہم جاری ہے۔ شعبے کے اسلامی بھائیوں نے کراچی سندھ کے ڈسٹرکٹ صدر، ڈسٹرکٹ کیماڑی اور ڈسٹرکٹ گارڈن میں شخصیات سے ملاقاتیں کر کے علاقے میں باکسز لگائے۔ مزید احوال محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ دینی و مقدس تحریرات کو بے ادبی سے بچانے اور انہیں محفوظ یا ٹھنڈا کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ بنایا ہے، اور یہ شعبہ وقتاً فوقتاً لوگوں کو مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ کرتا رہتا ہے۔ 5 جون سے 11 جون تک اس شعبے کے تحت ملک بھر میں عوامی سطح پر آگاہی مہم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے لوگوں سے ملاقات کر کے انہیں باکسز لگانے کا ذہن دیا جا رہا ہے۔ 3 جون 2026 کو تحفظ اوراق مقدسہ کے ڈسٹرکٹ ذمہ دار، ٹاؤن ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں نے کراچی سندھ پاکستان کے علاقے صدر ڈسٹرکٹ لائنز ایریا ٹاؤن میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ٹاؤن ممبر آصف اعظم سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ ڈسٹرکٹ ذمہ دار نے دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ تحفظ اوراق مقدسہ سے متعلق بھی بریفنگ دی، جس پر آصف اعظم نے دعوت اسلامی کے کاموں کو سراہا اور علاقے کی مختلف جگہوں پر مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے باکسز بھی لگائے۔ آصف اعظم کا مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صفحے اور پیپر جس طرح سے ضائع ہوتے ہیں، روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے پاؤں میں آ رہے ہیں، پر آپ انہیں حفاظت سے لے کے جاتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں ان کی، اس بات کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور اس بات کے لیے بھی میں آپ تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ گارڈن دھوبی گھاٹ عثمان آباد میں نگران ڈسٹرکٹ مشاورت، نگران ٹاؤن مشاورت نے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ بھی علاقے کے مختلف مقامات پر باکسز اور ڈرم لگائے۔ بعد ازاں مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے نگران ڈسٹرکٹ مشاورت اور نگران ٹاؤن مشاورت کا کہنا تھا کہ ڈرم بھی لگائے گئے ہیں، یہاں پر مختلف پولز کے اوپر باکس بھی لگائے گئے ہیں، جن میں جو لوگ قرآن پاک کے اوراق وغیرہ شہید ہو جاتے ہیں یا مقدس اوراق ہوتے ہیں جس پر اللہ پاک کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، بزرگان دین کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ادھر ادھر پھینکنے کے بجائے آپ کی سہولت کے لیے آپ کے علاقے میں لگا دیے گئے ہیں تاکہ آپ یہاں پر ان اوراق کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ دھوبی گھاٹ میں اس کا ایک بحران تھا، ڈبے لگے ہوئے نہیں تھے، اور پھر میں نے الحمدللہ ہمارا یہ شعبہ ہیں تحفظ اوراق مقدسہ سے رابطہ کیا، اور انہوں نے الحمدللہ بر وقت جو ہے وہ رہنمائی بھی کی اور مدد بھی اس حوالے سے فراہم کی کہ انہوں نے آج باکس بھی ہمارے علاقے میں لگا دیے ہیں، اور ڈرم بھی الحمدللہ ہمارا یہاں پر لگ چکا ہے مسجد کے اندر۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ کیماڑی سائٹ ٹاؤن میں بھی اسلامی بھائیوں نے یو سی چیئرمین امیر علی قادری اور جنرل کونسلر یو سی 7 محمد صدیق سے ملاقات کی اور انہیں شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ سے متعلق بریفنگ دی، جس پر یو سی چیئرمین اور جنرل کونسلر نے ذمہ داران کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے علاقے کے مختلف مقامات پر باکسز لگائے اور مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا مقدس اوراق ہوتے ہیں ہمارے، اس کے لیے انہوں نے ایک باکس پیش کیا ہے کہ یہ آپ اپنے آفس میں لگائیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں آفس میں ہونا ایک بہت ضروری ہے۔ تو دعوت اسلامی جتنے بھی شعبہ چاہتے ہیں اس میں بہت باریک بینی سے کام کر رہی ہے، جس کی مثال ایک آپ کے سامنے یہ شعبہ اوراق ہے کہ ایک دفتر میں چھوٹے سے دفتر کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام ہیں ان کی تعظیم کے لیے انہوں نے ہمیں ایک باکس مہیا کیا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں دعوت اسلامی کا، جنہوں نے ہمارے لیے اور ہمارے آخرت کے لیے یہ سوچ رکھی ہے کہ اللہ کے مقدس نام کی تعظیم ہونی چاہیے، اور انہوں نے یہ عمل شروع کیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ مقدس اوراق کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے آگاہی مہم کا یہ سلسلہ 11 جون 2026 تک جاری رہے گا۔ آپ بھی اس مہم میں شامل ہو کر ڈھیروں برکات حاصل کریں۔ دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت اپر سوات پریس کلب خیبر پختونخوا بحرین بار ایسوسی ایشن اور سیشن کورٹ بحرین کے وکلاء میں نیکی کی دعوت عام کی گئی۔ نگرانی مجلس پاکستان نے دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کرتے ہوئے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے آگاہی دی۔ 2 جون کو اپر سوات پریس کلب مدین خیبر پختونخوا پاکستان میں دعوت اسلامی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ میڈیا ڈپارٹمنٹ کے نگرانی مجلس پاکستان نے چیئرمین سید معروف علی شاہ، سیکریٹری معطر علی خان، پریس سیکریٹری مثنوی اور دیگر کو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والی معاشرے میں اصلاحی و فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے بتایا اور انہیں بھی دینی و فلاحی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیتے ہوئے فیضان مدینہ کے دورے کی دعوت دی۔ 4 جون 2026 کو خیبر پختونخوا پاکستان کی تحصیل بحرین میں بار ایسوسی ایشن اور سیشن کورٹ بحرین کے وکلاء میں بھی نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ نگرانی مجلس پاکستان نے صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن، جنرل سیکریٹری بہرام خان ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء سے ملاقات کر کے انہیں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات کا تعارف پیش کیا اور دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا اور شرکاء کو بھی دین متین کی خدمت کرنے کی ترغیب دلائی۔ اس موقع پر صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن نے میڈیا ڈپارٹمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا۔
حیدرآباد سندھ پاکستان میں 4 جون 2026 کو ڈاکٹر غلام یاسین کی والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کروائی گئی۔ دوسری جانب مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان میں 5 جون 2026 کو رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے تحت ڈاکٹر سے ملاقاتیں اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقے بسم اللہ ٹاؤن میں حیدرآباد شہر مشاورت نگران نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ڈاکٹر غلام یاسین کے گھر جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعائے مغفرت کرواتے ہوئے لواحقین کو صبر کی تلقین کی اور دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن بھی دیا۔ دوسری جانب 5 جون 2026 کو رابطہ برائے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ کے ڈویژن ذمہ دار اور شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ملتان سٹی ذمہ دار نے مدینہ الاولیاء ملتان پنجاب پاکستان کے علاقے چاہ قادری والا میں ڈاکٹر اصغر سے ان کے کلینک پر ملاقات کی اور انہیں دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان کے ملتان سٹی ذمہ دار نے مدرسۃ المدینہ بالغان کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قرآن پاک درست پڑھنے اور دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے اس میں شرکت کی ترغیب دلائی، جس پر ڈاکٹر اصغر نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ نماز کی دعوت دی اور قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا طریقے کے بارے میں بتایا، اور قاری صاحب نے مجھے عرض کی کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی ٹائم ہو تو آپ مجھے بتائیے گا کہ تاکہ آپ کو قاری صاحب اویل کر دیا جائے، تاکہ آپ کو قرآن پاک پڑھائے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مزید قریبی ڈاکٹر ہیں یا دوسرے اسلامی بھائی ہیں تاکہ ان کو بھی قرآن پاک پڑھایا جا سکے۔ اور میں نے انشاءاللہ اس کی نیت کی کہ میں خود بھی قرآن پاک سیکھوں گا اور اپنی اصلاح کروں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلواؤں گا۔ بعد ازاں اسلامی بھائیوں نے گلزیب کالونی میں ڈاکٹر محمد اختر سے بھی ان کے کلینک پر ملاقات کی اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی مختلف دینی، تعلیمی اور فلاحی خدمات سے آگاہ کیا۔ اسلامی بھائیوں نے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شمولیت اختیار کرنے کا ذہن بھی دیا تاکہ قرآن کریم کی درست تلاوت اور دینی تعلیمات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، بنگلہ دیش کے مختلف مقامات پر قائم مدارس المدینہ میں ہونے والے سیشنز میں شعبہ مدرسۃ المدینہ کے نگرانی مجلس نے نیکی کی دعوت دی اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کا سلسلہ بھی کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ بنگلہ دیش کے مختلف مقامات انورا چٹاگونگ کے علاقے بیراگ اور صالح گڑھ کے مدرسۃ المدینہ کی برانچز اور چندونائش کے علاقے بدورپاڑا کے مدرسۃ المدینہ فیضان اتار اور دیوان ہٹ کے مدرسۃ المدینہ فیضان شاہ جلال سمیت بیرب اور الہ آباد کے مدرسۃ المدینہ کی برانچز میں الگ الگ مواقع پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ کے تحت سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف مواقع پر منعقد ہونے والے ان سیشنز کے دوران مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ شعبہ مدرسۃ المدینہ بنگلہ دیش کے ذمہ داران اور ناظمین و اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔ ان مواقع پر شعبہ مدرسۃ المدینہ کے نگران مجلس نے نیکی کی دعوت دیتے ہوئے طلبہ کرام کو اپنی پڑھائی پر توجہ رکھنے، دل جمعی کے ساتھ اسباق یاد کرنے سمیت مجلس کے دیے گئے طریقہ کار کے مطابق ان اسباق کی دہرائی کرنے، نمازوں کی پابندی کرنے سمیت دیگر نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے اور سنتوں کو اپنانے کا ذہن دیا۔ اسی دوران نگران مجلس پاکستان نے طلبہ کرام سے اسباق سنتے ہوئے ان سے مختلف سوالات کیے اور طلبہ کرام کی دلجوئی و حوصلہ افزائی کا سلسلہ بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے بچوں کو نور قرآن سے منور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے افریقی ملک موزمبیق سے، جہاں نمپولا صوبے کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول نے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی اور سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے۔ شرکاء کی دینی کاموں میں مصروفیت بھی رہی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں محبوب اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ افریقی ملک موزمبیق کے نمپولا پروونس کے فیضان مدینہ سمیت انگوش ڈسٹرکٹ کی مختلف مساجد میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سنتوں کی ترویج و اشاعت کے لیے مقامی عاشقان رسول نے مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ 12 دن کے قافلوں میں سفر کی سعادت پائی، جہاں اسلامی بھائیوں نے دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سنتیں، آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں بھی شرکت کی اور علم دین کی بارکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی عاشقان رسول نے چوک درس دیا۔ نیز مقامی اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا سلسلہ بھی ہوا، جس دوران انہیں نیکیوں بھری زندگی گزارنے، قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہنے، دینی کام کرنے اور دین متین کی خدمت کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مختلف حلقوں کے دوران مبلغین دعوت اسلامی نے شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں پیش کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔
مدنی چینل کے ناظرین کو اب یہاں خبر دیں گے لندن انگلینڈ سے موروکو سفر کرنے والے قافلے کے حوالے سے، جس میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی درس و بیانات سمیت مختلف حلقوں میں شرکت ہوئی اور شرکائے قافلہ نے مزارات اولیاء پر بھی حاضری کی سعادت پائی۔ مزید احوال جانتے ہیں رضوان اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں انگلینڈ کے سٹی لندن سے دینی کاموں کی ترویج کے لیے مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی مبلغین دعوت اسلامی کے ہمراہ موروکو قافلے میں آمد ہوئی۔ موروکو میں دوران قافلہ اجر و ثواب کے حصول اور علم دین کی برکات سمیٹنے کے لیے شرکاء نے درس و بیانات سمیت سنت آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی سعادت پائی۔ These brothers, they are learning how to pray salah. They will be learning today many sunnahs of salah, fara'id and wajibat also they will include inshallah. جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر نیکی کی دعوت دیتے ہوئے شرکاء کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ مختلف حلقوں کے دوران ہی شرکاء قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز، وضو سمیت دیگر فرائض سکھانے سمیت مختلف امور کے بارے میں آگاہی دی گئی اور اسی کے ساتھ مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن بھی دیا گیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتیں پیش کی۔ Qafila, and alhamdulillah we had an amazing time learning great knowledge about Islam. I'm here in Morocco Qafila and now we are just about to leave for London. Dream Ganwa, I feel very happy. We have been blessed to learn a lot of sunnah of our Prophet sallallahu alaihi wasallam, how to do namaz, and we have learned this. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Dawat Islami to promote this Qafla for again and again. I've learned so many things with Qafla and inshallah hoping to come back again. Alhamdulillah Azza wa Jal, learned some Fard Uloom, also participated in various study circles and learned many sunnahs and manners. Alhamdulillah, it was a brilliant experience. We gained a lots of useful knowledge regarding Islam. We learned alhamdulillah loads of sunnahs, tafsir halqas. There were many aspects of Islam we focused on alhamdulillah during this journey. કાફલા સાથે આવ્યો તો દાવત ઇસ્લામીના અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમે ઘણું બધું શીખા આયા, બહુ સારું રહ્યું કાફલા। તમે બી દાવત ઇસ્લામીના કાફલામાં આવો, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમને બહુ શીખવા મળશે અને બહુ એન્જોય કરશો ઇન્શાઅલ્લાહ। میری زندگی کا یہ بہت ٹرننگ ٹائم ہے، میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی نے جو ہمیں ماحول دیا ہے محاسبہ کرنے کے لیے اور آخرت کے لیے جو ہمیں مائنڈ سیٹ دیا ہے، دعوت اسلامی کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں بہت کچھ سمجھایا۔ جبکہ اسی سفر کے دوران شرکاء قافلہ عاشقان رسول نے موروکو میں موجود مزارات پر حاضری کی سعادت پاتے ہوئے صاحب مزارات کو اصال ثواب کیا اور دعا اور فاتحہ خوانی کے سلسلے کیے۔ دوران سفر مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی خبروں کو بتایا۔ Qafla from London traveled to Morocco and we had many study circles in which Fard Uloom, Sunnah of the Prophet alayhi salatu wasalam, etiquettes, manners, purification, tahara and many other important compulsory knowledge was shared and learnt. These brothers who have traveled in this qafila, they are professionals and some of them are businessmen alhamdulillah, and they had a wonderful experience and I would like to request everyone watching wherever you are, do travel. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی قافلوں میں سفر کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کیجیے اور اجر پائیے۔ غزہ فلسطین میں دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے کھانے کے پارسل سمیت مختلف مواقع پر پانی تقسیم مہم کو بھی جاری رکھا اور خیرخواہی امت کے مقدس جذبے کے تحت فلسطینی عاشقان رسول کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ مزید تفصیلات محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF کے تحت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے غزہ فلسطین میں وقتاً فوقتاً کھانے اور پانی سمیت دیگر اشیاء ضروریہ کی تقسیم جاری و ساری رہتی ہے، اور اسی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر FGRF نے غزہ فلسطین کے عاشقان رسول کے لیے کھانا پکانے کا خصوصی اہتمام کیا اور پھر خیر خواہی امت کے لیے FGRF نے اس کھانے کے مختلف پارسلز تیار کیے۔ اس کے بعد فلسطینی عاشقان رسول اور ان کے بچوں میں FGRF کے تحت ان کھانوں کے پارسلز کو تقسیم کرنے کا سلسلہ ہوا، جس پر غزہ فلسطین کے عاشقان رسول نے FGRF کی خدمات کو خوب سراہتے ہوئے اسے دعاؤں سے نوازا اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ ادھر مختلف مواقع پر غزہ فلسطین میں دکھیاری امت کی خیر خواہی کے لیے پانی تقسیم مہم کا سلسلہ بھی جاری رہا، جس دوران فلاحی خدمات پیش کرتے ہوئے FGRF نے مختلف ٹینکرز کے ذریعے پینے کا صاف پانی بھی تقسیم کیا۔ اس تقسیم پر مقامی عاشقان رسول نے پانی تقسیم کی اس فلاحی خدمت کو خوب سراہتے ہوئے دعوت اسلامی اور FGRF کو اپنی دعاؤں سے نوازا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں میں پیش رہتے ہوئے دین متین کی خدمت اور فلاح امت میں اپنا حصہ شامل کیجیے۔
مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں. مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے. دعوت اسلامی کے دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے. ناظرین، آج 8 جون کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. دین کا پیغام ساری دنیا